بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کلاس 7 اسلامیت کا ہمارا آج کا سبق ہے فتح مکہ. سب سے پہلے ہم اس کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں. فتح مکہ سے کچھ پہلے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا. اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو قریش مکہ نے ان کو داخلے کی اجازت نہ دی. اس موقع پر قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس معاہدے کی بہت سی شرائط تھیں، جن میں سے دو اہم شرائط یہ تھیں کہ قریش مکہ اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے اور عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں. عرب کے 2 قبائل میں سے قبیلہ بنو بکر کا حلیف بن گیا اور قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا. اب ان دونوں قبائل کے درمیان بہت پرانی دشمنی تھی اور اسی دشمنی کی بنا پر ایک رات بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا. بنو خزاعہ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر ان کا خون بہایا. اس پورے معاملے میں قریش مکہ نے بنو بکر کا پورا ساتھ دیا. چنانچہ بنو خزاعہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس سارے واقعے کی تفصیلات بتائی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ کو قریش مکہ کے پاس بھیجا اور 3 شرائط پیش کی. اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں. دوسری شرط یہ تھی کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں. اور تیسری شرط یہ تھی کہ یا پھر معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں. قریش مکہ نے جلد بازی میں تیسری شرط قبول کر لی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ابو سفیان کو، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ صلح حدیبیہ کی تجدید کریں. ابو سفیان پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر صحابہ کرام کے پاس گئے، لیکن جب کسی طرح سے کوئی جواب نہ ملا تو صلح کی تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے. 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ ابھی تک اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی رہائش پذیر تھے، ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے تھے. راستے میں مقام جوفہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچ کر مروز زوران پر پڑاؤ ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تمام فوج نے الگ الگ جگہ پر آگ روشن کی تاکہ کفار پر اس کا روک طاری ہو. قریش مکہ کو اسلامی لشکر کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے تحقیق کے لیے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا. مسلمان محافظ دستہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے متعین تھا، انہوں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے یا مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے ان کو بھی امان ہے. حضرت ابو سفیان نے مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. اب اس کی روشنی میں کچھ سوالات ہیں میں آپ کو گھر کے کام کے طور پر دے رہی ہوں. نمبر 1، تفصیلی جواب تحریر کریں. اس کا پہلا کوشچن ہے فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں. کتاب میں جو پس منظر بتایا گیا ہے فتح مکہ کا، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے. کوشچن نمبر 2 ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کریں. اس میں چونکہ اس کی اتنی تفصیلات موجود نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ صحابہ کی زندگی، آپ جو صحابہ کی زندگی کے متعلق ہو اس میں سے مزید معلومات اکٹھی کر کے اور اس کا جواب تیار کر لیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے مختصر جواب لکھیں. اس کا الف حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کون سی 3 شرطیں پیش کی. جز بے ہے لشکر اسلام نے مروز زوران پہنچ کر کیا کام کیا. اور جز جیم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی عزت افزائی کس طرح فرمائی.
ان تینوں مختصر سوالات کے جوابات آپ کو سبق میں سے بآسانی مل جائیں گے، اور یہ آپ کا آج کا گھر کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔